دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 9۔ کمرے میں آتے ہی مریحہ خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو، جب چاہے مجھ پر اپنا روب جھاڑے گا۔ بلڈی باسٹرڈ، میری ماں کا مجرم ہے یہ بھی، اس کا باپ بھی، ریا خود سے بڑبڑاتی رہی اور پھر اپنے ڈراور سے ایک فوٹو فریم نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ قطار در قطار آنسو اس کے چہرے پر چمکنے لگے۔ دا ڈیزائر، کیوں چلے گئے آپ؟ ایسا بھی کرتا ہے کوئی؟ مجھے جینا سکھا کر خود زندگی سے ہار گئے آپ۔ مجھے دنیا سے قدم ملا کر چلنا سکھا کر راہ میں ہی چھوڑ گئے آپ۔ میں آج تک اپنے اور آپ کے بیچ اس رشتے کو نام نہیں دے سکی۔ آپ نہ تو میری محبت ہے، نہ ہی میرا عشق، آپ میری ڈیزائر تھے۔ آئی جی ابتہاج شاہ، ڈیزائر، وہ ڈیزائر جو مجھے کسی تیسرے کا ہونے نہیں دیتی۔ اپنی ڈیزائر کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے، مگر دیکھے نا، جی رہی ہوں میں آپ کے بغیر۔ مریحہ ابتہاج کی تصویر سامنے رکھے اس سے باتیں کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آج وہ ٹھرکی آیا تھا؟ ہاں وہی ٹھرکی، آپ کا بھتیجا۔ آپ نے میرے لیے اسے چنا، بہت ظلم کیا میرے ساتھ۔ میں اس ٹھرکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے میری ماں کو بدکار کہا۔ اس کے باپ نے میری ماں کا قتل کیا۔ میں اس شخص سے، اس کے خاندان سے نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ مریحہ ابتہاج کی تصویر واپس رکھتے وہیں فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ آلین کے ڈیتھ کے بعد اسے سنبھالنے والا ابتہاج شاہ تھا۔ اس نے سالار اور مریحہ کو ایموشنلی سپورٹ کیا تھا۔ مریحہ نے پولیس فورس بھی اسی کے کہنے پر جوائن کی تھی، مگر ابتہاج کی اچانک موت نے اسے پھر سے تنہا کر دیا۔ وہ ابتہاج شاہ کی اچانک موت پر شاک تھی۔ ابتہاج کی موت کے بعد اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ مریحہ پہلے والی چنچل سی مریحہ نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اپنے پروفیشن اور اپنے باپ، بہن، بھائی، بھانجی تک محدود کر چکی تھی۔ انود سے ڈیلی ٹیلی فون پر بات کرنا، ہشام کے ساتھ وقت گزارنا، بس یہی اس کی 7 سالہ زندگی کا معمول تھا۔ بالکل پانی کی طرح ٹھہراؤ تھا اس کی زندگی میں، اور اب اس ٹھہراؤ میں اس عدیل شاہ کے کنکر مار کر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ 7 سال میں کتنی بار سالار سے ملنے آیا تھا۔ ہر بار اس کے آنے سے پہلے ہی مریحہ گھر سے چلی جاتی۔ وہ عدیل شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ عدیل شاہ اسے پولیس اسٹیشن میں ملا تھا۔ جانے اب کہانی کس موڑ جانے والی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی، خود کو ریلیکس کرتی، نیشم سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ یہ معصوم سے لڑکی ہی ان سب کی زندگیوں میں باعث سکون اور رونق تھی۔ بلیک شرٹ، بلو جینس اور بلیک ہی لیدر بوٹس میں انود بہت دلکش لگ رہی تھی۔ عزائم شاہ نے بھی بلیک شرٹ اور بلو جینس پہن رکھی تھی۔ دونوں فارم ہاؤس آئے تھے، کافی دیر سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ایشم آتی تو بہت مزہ آتا نا؟ عزائم انود کی طرف دیکھتے بولا۔ جی ایشم آتی تو آپ دونوں مجھے بھول جاتے، انود نے عزائم کو آنکھیں دکھاتے کہا۔ اس کی بات سن کر عزائم نے کہا لگایا، سیریسلی ہاٹ چاکلیٹ، کتنا جلتی ہیں آپ میری کینڈی سے؟ عزائم نے انود کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایشم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ اسے سائمہ کے پاس گھر چھوڑ آئے تھے۔ عزائم چلے نا، رائڈنگ کرتے ہیں؟ انود کی نظر جیسے ہی استبل میں کھڑے گھوڑوں پر پڑی تو عزائم سے رائڈنگ کی فرمائش کرنے لگی۔ عزائم بھی اس کی فرمائش پر مسکرایا اور بنا بولے اس کا ہاتھ تھامے گھوڑے کی جانب بڑھا، مگر ایک شخص کو گھوڑے کے پاس کھڑے دیکھ دونوں حیران ہوئے اور پھر نظر انداز کرتے آگے بڑھے۔ ارے واو ڈیئر کزنز، تم دونوں یہاں؟ جانے کیوں قسمت بار بار ہمیں ملواتی ہے، ہم 3 دن میں دوسری بار مل رہے ہیں۔ زاوق شاہ کی آواز پر دونوں کے قدم تھم گئے اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ زاوق شاہ ریڈ ٹرٹل شرٹ اور بلیک جینس پہنے، ڈارک گلاسز لگائے، ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس میں قسمت کا قصور ہے یا پھر تمہاری نیت کا۔ عزائم نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ سیریسلی عزائم شاہ، قسمت کے کھیل میں نیت کا کیا لینا دینا؟ ویسے بھی نیت تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو دسترس میں نہیں اسے جیت لو۔ زاوق کی نظریں مسلسل انود کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ خیر کافی ٹائم ہو گیا ریس نہیں لگائی ہم نے، اس پورے فارم کا ایک چکر لگاتے ہیں، جو جیتا اسے ہارنے والا منہ مانگا انعام دے گا۔ کیا کہتے ہو؟ زاوی نے عزائم کی جانب دیکھتے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ ریس لگانے کا بالکل شوق نہیں ہے زاوی سائیں، عزائم نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ڈر گئے؟ زاوی نے اس کا مذاق اڑاتے کہا۔ مجھے یہ چھچورا پن بالکل بھی پسند نہیں ہے زاوی، عزائم نے زاوی کو جواب دیا۔ پتہ نہیں لوگ اپنی ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے چھچورے پن کا نام کیوں دیتے ہیں، زاوق نے گویا مذاق اڑاتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیٹس ہیو اے ریس، عزائم نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے کہا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کی جانب بڑھے۔ ریس شروع ہو چکی تھی۔ عزائم کا گھوڑا زاوی کے گھوڑے کو کراس کر چکا تھا جب زاوی نے راستے میں ہی اپنا گھوڑا واپس موڑا اور دور کھڑی انود کی جانب دوڑایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انود کے سامنے کھڑا تھا۔ انود اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ چکی تھی۔ دلبر سائیں، پلیز میری بات سنو، زاوی نے نم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ پہلی بات،
میرا نام مسز انود عزائم شاہ ہے۔ دوسری بات، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی میرا تم سے کوئی لینا دینا ہے۔ فار گاڈ سیک لیو می الون۔ انود پھٹ پڑی جب عزائم وہیں پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ انود نے اسے دیکھا تو ڈر گئی اور اس کے چہرے کا خوف زاوی کی نظروں سے مخفی نہ رہا۔ ارے عزائم، کنگریچولیشنز، تم جیت گئے، زاوی نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ تمہاری کمزوریوں نے تمہیں واقعی چھچورا بنا دیا ہے زامی سائیں۔ تم ایک لڑکی کے چہرے پر اپنے لیے بیزاری تک نہیں دیکھ پا رہے۔ جب وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے ٹارچر کیوں کر رہے ہو؟ عزائم نے ایک مسکراہٹ زاوی کی طرف اچھالی۔ زاوی نے مٹھیاں بیچ دیں۔ خیر، گیم کے اصول کے مطابق میں جو مانگوں گا تمہیں اب وہی کرنا ہوگا۔ عزائم نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ زاوی کی نظریں ابھی تک انود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ لیو اس الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ۔ عزائم کی بات سن کر زاوی نے لب بھیج دی اور پھر بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انود نے سکھ کا سانس لیا۔ زاوی شاہ دور کھڑا پیچھے مڑ کر انہیں دیکھنے لگا اور پھر دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ دور تو جانا ہوگا مگر مجھے نہیں، تمہیں عزائم شاہ، میری دلبر اور میری بیٹی کے بیچ سے آنے والے ہر شخص کو بے موت ماروں گا میں، تمہیں اپنی زندگی سے ایسے نکالوں گا گویا تمہارا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ زاوی سائیں دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ انود آج پورا دن ہاسپٹل میں مصروف رہی۔ اسے گھر جانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جب اس کی طرف ڈائریکٹر کی کال آئی تو اس نے گہرا سانس لیتے کال ریسیو کی۔ ہاں راؤ، بولو، انود نے مصروف انداز میں سوال کیا۔ اس کی نظر سامنے پڑی، کچھ رپورٹس پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ان رپورٹس پر لکھے نام کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی جب ڈائریکٹر نے اسے مخاطب کرتے سوچوں سے نکالا۔ میم، آپ کا اور عزائم شاہ کا فوٹو شوٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں، کیا خیال ہے کم بیک کا اعلان کر دیا جائے؟ دوسری جانب اسپیکر سے ابھرتی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں راؤ، ابھی نہیں، ابھی ہم کم بیک نہیں کر سکتے، انود نے انکار کرتے کہا۔ مگر میم، ایسا کیوں؟ آپ تو خود چاہتی تھی۔ ویسے بھی عزائم سائیں کا ستارہ پچھلے 7 سال سے عروج پر ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی فلم سائن ہوئی تو انٹرنیشنل لیول پر آپ دونوں کو بہت فیم ملے گا۔ راؤ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نہیں راؤ، پہلی بات میں نے بابا سے ابھی اس بارے میں نہیں پوچھا۔ جب تک ان سے مشورہ نہیں لیا تب تک فلم سائن نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، شو بزنس میں کم بیک کرنا مطلب لائم لائٹ میں واپس آنا ہے، جو میں بالکل نہیں چاہتی۔ میں ابھی بس پس پردہ رہنا چاہتی ہوں، فی الحال میں منظر عام پر آنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ انود نے مختصراً اس سے جواب دیا۔ وہ اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ زاوی شاہ کے سامنے آ کر اسے تیش نہیں دلانا چاہتی تھی۔ ان 7 سالوں میں عزائم نے اسے جتنا سپورٹ کیا تھا وہ اب اس کے بدلے میں اپنا اور عزائم کا رشتہ بچانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو رشتہ کسی کی بد دعا اور کسی کی بد نظر کی زد میں آ جائے، وہ بد دعا اور بد نظر اس رشتے کا چاپ خراب کر دیتی ہے۔ وہ فون بند کر کے کتنی ہی دیر کچھ سوچتی رہی جب نرس کے آنے پر اس سے مخاطب ہوئی۔ اس پیشنٹ کو اندر بھیجو۔ انود نے ایک رپورٹ اٹھا کر اس پر لکھے نام کو ہائی لائٹ کیا۔ ابرش صاحب۔ کچھ دیر میں ابرش اس کے سامنے تھی۔ کیسی ہو ڈال؟ ابرش نے آگے بڑھتے خوش دلی سے انود کو گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں ابرش، تم سناؤ؟ ابرش کافی دیر اس کے گلے لگی رہی، پھر اس سے الگ ہوتی بولی، بس طبیعت گڑبڑ ہے کافی دنوں سے۔ تم جانتی ہو ڈال، مجھے تم سے ابتحاج سر کی خوشبو آتی ہے۔ ابرش کی بات سن کر انود کے چہرے پر کرب پھیلا، مگر وہ خود کو کمپوز کرتی اس سے بولی، تمہاری پاپا کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی نا؟ پاپا اکثر تمہارا ذکر کرتے رہتے تھے۔ انود کی بات پر ابرش مسکرائی۔ تم جانتی ہو میں اس دنیا میں آنے والی تھی جب سامیہ شاہ نے میرے بابا کو مار دیا۔ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں تھیں۔ میں جب دنیا میں آئی تو سب سے پہلے ابتحاج شاہ سر کا چہرہ دیکھا تھا۔ انہوں نے میری اور میری بہنوں کی زندگی میں فادر فگر کو کمپلیٹ کیا تھا، بلکہ ہمیں کبھی بابا کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میں آج جو بھی ہوں صرف ابتحاج شاہ کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ دنیا سے نظر ملا کر کیسے جینا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اکیلی لڑکی بنا کسی سہارے کے کیسے سروائیو کرتی ہے۔ مگر ہائے، یہ محبت باتیں کرتے کرتے ابرش سسکنے لگی۔ ابرش کی آنکھوں کے سامنے زاوک شاہ کا چہرہ جگمگایا۔ انود نے آگے بڑھتے اسے تسلی دی۔ ریلیکس ابرش، یہ محبت بہت بے رحم ہوتی ہے انود، اور اگر کسی بے قدرے سے محبت ہو جائے تو جان کا روگ بن جاتی ہے۔ میں اچھی خاصی بہادر لڑکی تھی، مگر اس کم بخت محبت نے کسی کا قیدی بنا دیا مجھے کہ ہر سدھ بدھ کھو بیٹھی ہوں میں، ابرش نے نم لہجے میں کہا تو انود نے اسے گلے لگا لیا۔ پھر دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ ابرش، تم اپنے ہبی اور ان لاز سے کب ملواؤ گی؟
انود نے ابرش سے سوال کیا اور ابرش کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جلد ہی۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے انود سے کہا۔ وہ واقعی اب تنگ آ چکی تھی۔ وہ اپنے اور زاوق شاہ کے رشتے کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتی تھی، مگر زاوق شاہ کے رد عمل کا سوچ کر اس کے تمام ارادے خاک میں مل جاتے تھے۔ اس کے فرینڈز سرکل اور کلیگز کو جسٹ اتنا علم تھا کہ ابرش سے شادی کی ہے، کس سے کی، یہ سوالیہ نشان تھا۔ اس کے شوہر اور سسرال کے بارے میں ابرش نے مخفی رکھا تھا۔ کچھ ابرش کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی اپنے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب ابتہاج کو اس کے نکاح کا علم ہوا تھا، وہ اس سے بہت خفا ہوا تھا۔ وہ زابق سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ ابتہاج کو اس کے اپنوں سے دور لے گیا۔ ایشم کیسی ہے؟ ابرش نے بات بدلتے کہا، اور ایشم کا نام سنتے ہی انود کے لب مسکراہٹ اٹھے۔ بہت بگڑ گئی ہے، انود نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابرش وہیں انود کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اپنے بھی مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے لگی۔ انود جیسے ہی گھر پہنچی تو ڈرائیونگ روم میں سے ملکہ ایک کمرے سے آنے والی آوازوں کو سن کر اپنے قدم اس طرف بڑھا چکی تھی۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی سامنے ہی اسنوکر کھیلتے عزائم پر اس کی نظر پڑی اور دوسری جانب اسنوکر پر جھکے سدید پر پڑی تو مسکراتی ہوئی سدید سے مخاطب ہوئی۔ واؤ سدید، واٹ اے بیوٹیفل سرپرائز! تم کب آئے؟ انود نے آگے بڑھتے سدید کو حق کیا۔ 26 سال پہلے، سدید نے انود کی طرف دیکھتے کہکا لگاتے کہا۔ بدتمیز لڑکے، میں پوچھ رہی ہوں کہ تم کراچی سے کب آئے؟ انود نے اس سے کان کھینچتے کہا۔ اسے اپنا یہ شرارتی سا کزن بہت پسند تھا۔ ارے بھابھی پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ خیر میں کچھ دن پہلے آیا ہوں، سدید نے ایکٹنگ کرتے کہا، گویا اسے بہت درد ہو رہا ہو۔ انود نفی میں سر ہلاتی بولی، اس سال بیسٹ ایکٹنگ کا آسکر تمہیں ملنا چاہیے۔ انود نے ایک پنچ اس کے کاندھے پر مارا۔ ارے نہیں بھابھی، بڑے بھیا ہیں نا، خوبصورت، ٹیلنٹ اور اداکاری، بلکہ ایک قابل ترین محنتی شخص کا آسکر بھی انہیں کو ملنا چاہیے۔ سدید نے ہنستے ہوئے عزائم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیسٹ فادر کا ایوارڈ بھی انہیں کے جناب کو جاتا ہے۔ اتنا بگاڑا ہوا ہے انہوں نے اپنی پرنسس کو، انود نے عزائم کی طرف دیکھتے چڑھتے ہوئے کہا۔ سیریسلی بھابھی، وہ تو رونق ہے، ہماری سدید نے بھی ایشم کا خیال ذہن میں لاتے انود سے کہا۔ عزائم جو اسنوکر کو کیوں ہاتھ میں تھامے غور سے اسنوکر کی طرف دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے بولا، سدید شاہ، پہلے گیم کھیل لو پھر باتیں کرنا۔ اوف، باتوں باتوں میں بھول ہی گیا، میں اسنوکر کھیل رہا تھا، سدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ موصوف میرے ساتھ شرط لگا کر بیٹھے ہیں، جبکہ اچھے سے جانتے ہیں مجھ سے جیت نہیں سکتے، عزائم نے انود کی طرف مسکراتے دیکھ کر کہا۔ انود بھی دھیما سا مسکرائی، پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، سدید سن رہے ہو، رزلٹ جانتے ہو؟ جانتے ہوئے بھی پھر بھی شرط لگانے کا سوال نہیں بنتا تھا۔ جی بھابھی، بالکل میں ان کی طرح خپتی نہیں ہوں، سدید نے بھی کیو اسٹک ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عزائم شاہ اس کے گیو اپ کرنے پر کاندھے اچکاتا انود کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے جب سدید نے اچانک سے انود سے سوال کیا، بھابھی التفات کیسی ہے؟ کوئی ریکوری کے چانسز ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گی سدید، انود کے بجائے عزائم نے مختصراً جواب دیا اور اپنا ہاتھ انود کے کانپتے ہاتھوں پر رکھا۔ انود کے ہاتھ کی لرزش کو سدید نے بھی محسوس کیا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا دروازے کے پاس کھڑی ایشم کو اٹھانے کے لیے لپکا۔ ہے مائی بیبی ڈال، سدید نے ایشم کو گود میں لینا چاہا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی عزائم کی طرف لپکی۔ عزائم نے ایشم کو خود میں بھیج دیا، میں بابا کی ڈال ہوں، چاچو کیوں ہاٹ چاکلیٹ؟ آئی ایم رائٹ، ایشم نے زبان باہر نکال کر انود اور سدید کو چڑھایا۔ ارے یہ ہاٹ چاکلیٹ کون ہے؟ سدید نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ ماما بابا کی ہاٹ چاکلیٹ ہے اور میں کینڈی، ایشم نے بھی سدید کو تفصیل سے بتایا۔ اس کی بات سن کر انود بلش کرنے لگی اور پھر غصے سے عزائم اور ایشم کو دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، مگر جاتے جاتے عزائم کا کہ کہے کی گونج دور تک اسے سنائی دی۔ سدید شاہ، عزائم کی اس جلد رنگ ہنسی پر دل ہی دل میں اسے دعا دینے لگا۔ یہ منظر شاہ گروپ آف انڈسٹری کی لابی کا ہے، جہاں کچھ دیر پہلے ہی ایک لڑکی بلیک عبایا پہن کر آئی تھی۔ مجھے زاوق حیدر شاہ سے ملنا ہے، اس لڑکی نے کاؤنٹر پر موجود لڑکے سے التجائیہ انداز میں کہا۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر ہے؟ اس لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ لڑکی نفی میں سر ہلاتی بولی،
میرے پاس اپارٹمنٹ لیٹر تو نہیں ہے، مگر میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں ان سے ملنے بہت دور سے آئی ہوں، پلیز۔ وہ لڑکی نم لہجے میں بولی۔ اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر کور کر رکھا تھا، جبکہ نقاب سے جھانکتی اس لڑکی کی آنکھیں سوگوار تھیں، اور اس شخص نے فوراً سے اسے اجازت دی۔ چلیں، آپ چلی جائیے۔ اس شخص کی بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں کی اداسی یکدم غائب ہوئی۔ وہ خوشی سے زاویہ کے روم میں پہنچی۔ یس کم ان۔ جیسے ہی اس نے ڈور ناک کیا، اندر سے زاویہ کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ کتنے وقت کے بعد وہ اس دلکش آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور دوسری جانب زاویہ، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، یکدم کسی خیال کے تحت اس نے آنکھیں کھولیں، اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے سر پر گویا کسی نے بم گرایا ہو۔ تم یہاں؟ وہ فقط اتنا ہی بول سکا۔